بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی گالی بکتا ہے، کبھی گانے گاتا ہے۔ ہم اپنے زبانوں پہ جو ہے کبھی غور بھی کریں کہ ہم کیا کیا جو ہے اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں۔ یہ ایک نیکی پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو جو ہے بادشاہ کی بیٹی جو ہے نکاح میں دی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے، یہ بخارا میں ایک باغ کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پہ جو ہے ایک نہر تھی پانی کی، اس پہ جو ہے وہ بیٹھ گئے، وضو جو ہے بنا رہے تھے کہ ایک سیب جو تھا وہ پانی بہتا ہوا جو ہے ان کے سامنے لے آیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے جو ہے اس سیب کو اٹھایا اور اس کو کھایا۔ کھانے کے بعد جو ہے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ مال میرے لیے حلال تھی یا حرام تھی۔ اس وسوسے سے جو ہے بہت پریشان ہوا، دل ہی دل میں سوچا کہ باغ کے مالک سے ملوں، ان کو جو ہے اس سیب کی قیمت ادا کروں یا ان سے معاف کرواؤں۔ تو اس باغ میں جو ہے چلتے 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 دور جو ہے ایک مکان نظر آیا۔ اس مکان میں قریب پہنچ کر جو ہے ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو کٹکھٹایا تو وہاں سے جو ہے ایک چھوٹی سی بچی نکلی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا کہ میں نے جو ہے باغ کے مالک سے جو ہے ملنا ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہ باغ کی مالک جو ہے یہ مالکن ہے، یہ عورت ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا کہ آپ بلائے، میں پردے میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان کو بلایا گیا تو ابراہیم بن ادہم کے والد جو تھے محترم، انہوں نے کہا کہ بین میں نے آپ کی باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کا کھایا ہے، تو لہٰذا یہ مجھے معاف کر دے تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، ادب میں نے معاف کر دیا ہے۔ ادا جو ہے یہ باغ بادشاہ کا ہے اور وہ کسی کام سے جو ہے بلخ تشریف لے کر گیا ہوا ہے۔ میں اپنا ادا سیب معاف کرتی ہوں اور ادا سیب جو ہے آپ بادشاہ سے معاف کرواؤ۔ تو ابراہیم بن ادہم کے والد جو تھے محترم، یہ 10 دن کی سفر کر کے جو ہے بلخ پہنچے۔ کیا ایمان کی طاقت ہے کہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچاتے۔ کیا خوف خدا ہوگا یہ کہ ایک سیب حرام کا، ایک سیب بغیر پوچھنے کا کھایا اور دل کی یہ کیفیت ہے، یہ حال ہے۔ ہم جیسوں کے لیے یہ عبرت کا واقعہ ہے۔ ہم جیسوں کو تو مر جانا چاہیے۔ ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں۔ ہم جیسوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایسے ایسے بھی بندے تھے اللہ کے۔ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ عام امتی ہے، عام مسلمان ہے میرے آپ کی طرح، لیکن امام پہ محنت کیا ہوا ہے، اللہ سے ایسا خوف ڈر ہے۔ 10 دن سفر کر کے جب یہ بلخ پہنچا تو وہاں پہ جو بادشاہ کی جو محل تھی، ایک وقت تھا کہ بادشاہ جو ہے سواریوں کے ساتھ اس محل سے جو ہے نکلا۔ تو ابراہیم بن ادہم کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے جو ہے بادشاہ کو جو ہے آواز دی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام ہے، ذرا تشریف پر رکھے کھڑے ہو جائے کہ میں آ کر جو ہے اپنا عرض کر دوں۔ تو اس پر بادشاہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ یہ شخص جو ہے بادشاہ کے قریب پہنچا اور اس کو جو ہے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ نے کہا اب میں کسی اور کام کی غرض سے نکلا ہوا ہوں، تم ایسے کرنا کہ کل جو ہے محل میں حاضر ہونا، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ یہاں انتظار میں ہے، اللہ جانے کی رات کہاں جو ہے انہوں نے گزاری ہے۔ بادشاہ جیسے ہی روانہ ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو ایک سیب معاف کروانے کے لیے، آدھا سیب معاف کروانے کے لیے 10 دن سفر کرتے ہیں۔ بادشاہ کی جو ہے ایک شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی اور کئی شہزادوں نے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ بادشاہ انکار اس لیے کرتا تھا کہ کوئی نیک اللہ والا مل جائے تاکہ اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دے۔ کیوں؟ بادشاہ کی بیٹی بھی جو ہے نیک لوگوں کو جو ہے دوست رکھتی تھی، نیک جو ہے اللہ والوں سے جو ہے محبت کرتی تھی اور خود بھی دیندار تھی، نیک تھی۔ بادشاہ اس کی تلاش میں تھے کہ کوئی اللہ والا مل جائے، اس کو نکاح میں دے دو۔ بادشاہ جو تھا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسے بھی کوئی ہے دنیا میں۔ خیر جب وہ کل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ کو اپنا قصہ سنایا، تو بادشاہ نے کہا کہ ایک شرط پہ جو ہے معاف کروا دوں گا۔
تو اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی سے جو ہے نکاح کرو گے پھر معاف کرو گے۔ وہ تو ملنگ آدمی تھا نا، ایسے بھی درویش لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ان کو کوئی چیز جو ہے نظر نہیں آتی، اللہ کے عشق میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ دن ہی رات بس یہی سوچ ہوتے ہیں۔ اور ایسے جو ہے وہ ایک بزرگ تھا نا، یہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال تک جو ہے عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ یہ کیا محبت ہوگی اللہ سے اس کا۔ اور جو ہے نماز ایسے پڑھتے تھے کہ جو ہے رخسار پہ جو ہے رونے کی جو ہے لڑیاں بنی ہوئی ہوتی تھی، اور ہمیشہ اللہ سے ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہو تو مجھے یہ اجازت مل جائے بس، اور میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ جب ان کو دفن کیا گیا مرنے کے بعد، تو وہ جو لوگ ان کی جو ہے دفن میں شریک تھے، تو وہ ایک اینٹ جو ہے وہ سیدھا کرتے کرتے ایک اینٹ جو ہے گر گئی۔ تو اس شخص نے جب دیکھا، وہ جو ہے اس کا قبر جو ہے وہ جنت کا باغ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نماز پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے قبر کے اندر اسی وقت۔ اب وہ دوسرے کو اشارہ کیا کہ دیکھو دیکھو یہ حضرت جو ہے نماز جو ہے پڑھ رہے، تو اس نے کہا بس منہ پہ ہاتھ رکھو، کسی کو بتانا نہیں۔ دفن کیا، دفن کے بعد جو ہے ان کے گھر آئے، ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد کون سے عمل کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ ہم نے جو ہے آپ کے والد کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد جو تھے وہ 40 سال سے جو تھے ایسے تھے کہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور روتے تھے، ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نماز میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کسی کو قبر میں جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہو تو مجھے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے والد کو دیکھا کہ وہ جو ہے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ عشق اعلیٰ جو ہے درجے پہ جب پہنچ جاتے ہیں بندہ، پھر انہیں نہ شادی یاد رہتا ہے، پھر نہ انہیں دنیا یاد رہتا ہے، وہ اللہ کے عشق میں مستغرق رہتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم بن ادہم کے والد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح تھے۔ تو بادشاہ سے کہا کہ نہ میں نے نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں معاف نہیں کروں۔ وہ مجبور ہوا، بہت سوچ بچار کے بعد کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں نکاح کروں گا۔ اب بادشاہ کی بیٹی تھی، معمولی بات تو نہیں ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، محل تیار ہوا عالیشان، اور بادشاہ نے جو ہے اپنی بیٹی کو جو سامان، جو جوہرات، جو چیزیں جہیز میں دینے تھے، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کیا کیا چیز جو ہے اپنی پیاری بیٹی کو دیں گے۔ اب جب شادی ہوا تو یہ جو ہے اپنی بیوی کے جو ہے کمرے میں چلے گئے۔ صبح جو ہے بادشاہ ان کی ملاقات کے لیے آیا، اپنی بیٹی سے مل لیا، بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسی رات گزری؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ بہت اچھی رات تھی، بہت اچھی رات جو ہے وہ گزر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات، کوئی جو ہے ملاقات، کوئی جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ بابا یہ آیا، سلام دعا کیا، اس کے بعد جو ہے مسئلے پہ کھڑے رہے، صبح تک جو ہے نماز پڑھتے رہے، ایسے نیک شوہر۔ تو بادشاہ نے کہا آپ سے کوئی خلوت نہیں ہوا ہے، کوئی ملاقات؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہوا ہے۔ اب دوسری رات آیا، دوسری رات بھی جو ہے یہ آیا، اسی طرح جو ہے نماز کی کیفیت، کاش ہمیں ایک نماز اس طرح نصیب ہو جائے جو اللہ والے پڑھتے تھے۔ ہم تو جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا ہے، باقی سارے نقشے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ سے دور ہے، ہم اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں نہ نماز آتا ہے نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے۔ وہ جیسے بیمار بندہ ہوتا ہے، سخت بیمار، اور بیماری میں جو ہے وہ بولنا شروع کرتے ہیں، تو اس بولنے کو جو ہے نہ گھر والے باتیں سمجھتے ہیں، نہ یہ بیمار جو ہے خود اس کو باتیں سمجھتے ہیں۔ ہم وہ بیمار ہے جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ بھی اس کو کلام نہیں سمجھتے اور میں بھی اس کو کلام نہیں سمجھتا ہوں۔ کاش ہم نماز کی معنی پہ غور کرے، کبھی ایک نماز بھی اس طرح نصیب ہو کہ ہم آج جو ہے اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جو رکوع میں کر رہا ہوں اپنے کے محبوب کے سامنے میں جو ہے جھکا ہوا ہوں، یہ جو سجدے میں گر جاتا ہوں میں محبوب کی قدموں میں جو ہے گر گیا ہوں بلا تشبیہ۔ یہ سجدہ تو حکم ہے اللہ کا کہ کعبے کو کرو، اصل میں یہ حکم جو ہے مسلمان، اللہ کا حکم جو ہے اتنا اونچا ہے کہ مسلمان جو ہے کعبے کو سجدہ کرتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے۔ تو جب تیسری رات ہوئی
تو بادشاہ نے جو ہے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بلایا کہ اگر آج جو ہے میری بیٹی کے ساتھ آپ نے خلوت نہیں کیا، وہ خلوت جو ایک شوہر بیوی کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں، تو ساری زندگی جو ہے معاف نہیں کروا دوں گا یہ سیب جو تو نے بغیر اجازت کے کھایا تھا میرے باغ کا۔ اب جب آیا تو بیوی کو سلام کیا، وہ بیوی سے پیار کیا، اس کے بعد خلوت کیا، مباشرات ہوئی، اس کے بعد جو ہے غسل خانے میں چلا گیا، غسل کیا، غسل کے بعد آیا، مصلی بچھایا اور جو ہے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جو ہے بیٹھے بیٹھے سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، ایک چیخ جو ہے اس کی منہ سے نکل گئی اور ادھری جو ہے دنیا سے جو ہے تشریف لے گئے۔ اس ایک دفعہ کی خلوت سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ابراہیم جو ہے بیٹھا دیا یہ ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ ابراہیم جو ہے جب اس کا نانا بادشاہ تھا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ ابراہیم جو ہے تخت پہ بیٹھ گئے۔